بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 74 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب الحلم والانات والرفق، حلم، بردباری اور نرمی کرنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے تحت قرآن پاک کی ان آیات کا ذکر کریں گے جن میں نرمی اور بردباری کا حکم دیا گیا، اسی طرح وہ احادیث لے کر آئیں گے جن میں ان کا حکم دیا گیا اور ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو اس میں معافی کا ذکر ہے، گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو ان صفات کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یعنی غصے کو پی جانا اور درگزر کرنا جو ہے یہ ایسی صفات ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اختیار کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اگر ہم نے پسندیدہ بننا ہے تو ہم میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ وقال تعالی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ عفو اور درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ یعنی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عفو یعنی درگزر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وقال تعالی ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا اس طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا۔ یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی دین کے کام کرنے والوں کو ایک خصوصی ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہ دیں، بلکہ ہمیشہ برائی کا بدلہ صبر اور احسان کے ساتھ دیں۔ اسی لیے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا بلکہ معاف کر دینا، تو یہ تو عمل اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احسان کا معاملہ بھی کیا جائے، اور اگر احسان کا معاملہ کیا جائے گا تو یہ عمل احسن ہے، اور آیت میں بھی احسن عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وقال تعالی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس پر ظلم نہ کرو بلکہ صبر کرو، انتقام کی بجائے معاف کرو۔ صبر کرنے کی بہت سی احادیث میں بھی ترغیب دی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم میں یہ صفات پیدا ہوں، اسی لیے ان کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو اس سے ان صفات کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ کس قدر یہ اعلیٰ اور اچھی صفات ہیں کہ خود اللہ پاک ان کو اختیار کرنے کا فرما رہے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشجی عبد القیس ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں، بردباری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ حلم کا مطلب ہوتا ہے صبر و آہستگی، بردباری عقل، اس کی جمع احلام آتی ہے اور حلوم بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اسی طرح انات کا مطلب ہے وقار، بردباری، نرمی، انتظار و مہلت۔ تو ہم نے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ محدثین نے لکھا کہ اشج جو تھے
یہ اپنے داماد کی وجہ سے مسلمان ہوئے، یعنی داماد کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. تو ان کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ان کے داماد بحرین کے ایک بڑے تاجر تھے. ایک مرتبہ مال تجارت کے سلسلے میں مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی شفقت والا معاملہ کیا اور ان لوگوں کے سرداروں کے نام بنام تفصیل سے حالات معلوم کیے. تو یہ شخص حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کے بحرین آئے نہیں، تو ان کو یہ حالات کیسے معلوم ہوئے؟ تو اس پر یہ مسلمان ہو گئے. تو آپ نے ان کے سردار اشج کے نام خط بھی دیا. ابتداً تو ان کے داماد نے اپنے اسلام کو چھپایا، چھپ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر ان کی بیوی کو اس پر اطلاع ہو گئی اور انہوں نے اپنے والد کو بتایا، یعنی حضرت اشج کو بتایا. تو انہوں نے جب تحقیق کی تو اب ساری بات کھل گئی. پھر ان کے داماد نے ساری حقیقت بیان کی تو اس پر وہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایک قافلہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے جو وفد عبدالقیس کے نام سے احادیث میں مشہور اور معروف ہے. تو ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جب یہ قافلے کے ساتھ آئے تو سارے قافلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جلدی سے دوڑے. ان سے انتظار نہ ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. لیکن حضرت اشج جو تھے اور وہ جوان بھی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، تو انہوں نے پہلے سارے اونٹوں کو سواریوں کو باندھا، اس کے بعد غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضرت اشج اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آدمی کی قدر و قیمت صرف جسم کی بناوٹ نہیں بلکہ دو چھوٹے اعضاء سے ہوتی ہے، یعنی دل اور زبان. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، دنائی اور بردباری. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ خصلتیں مجھ میں پیدائشی ہیں یا میری کوشش کا اس میں دخل ہے؟ تو آپ نے فرمایا پیدائشی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حلم اور انات جو ہے یہ بہت ہی عمدہ خصلتیں ہیں، اور اگر کسی میں یہ خصلتیں پیدائشی ہوں تو اسے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب خصلتیں ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کل متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اس میں بتایا کہ جو رفق ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. رفق یعنی نرمی کرنا، آدمی اپنے ساتھیوں کے حق میں مہربان اور نرم خو ہو اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، ہر کام کو اطمینان اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے. ان سب کے مجموعے کا نام نرمی ہے. محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا نرمی اور مہربانی کو پسند کرنا خود بندوں کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ آپس میں شفقت اور مہربانی اور نرمی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اگر اس طرح زندگی ہوگی تو یہ پورا معاشرہ پرسکون اور امن کا گہوارہ بن جائے گا. پھر ایسے معاشرے پر حق تعالیٰ شانو کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کا یہ حکم اللہ کے بندوں ہی کے لیے ہے. وَأَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق. انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو ہی پسند فرماتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے، نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا فرماتے ہیں. نرمی کی ضد ہے سختی، تو اللہ جل شانہ بندوں کے درمیان بھی سختی کی بجائے نرمی کو پسند کرتے ہیں. مگر دین کے معاملات اور جب حدود الہیہ کو توڑا جائے تو اب وہاں نرمی کی بجائے سختی کی جائے گی. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند نہیں فرمائیں گے. تو نرمی پر جو کچھ اللہ عطا فرماتے ہیں وہ اتنا ہوتا ہے کہ سختی پر وہ نہیں ملتا. تو یہ جملہ جو تھا یہ اپنے سے پہلے والے جملے کو تاکید کر رہا ہے کہ وضاحت کر رہا ہے
کہ اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے مقاصد دنیاوی میں نرم خوئی اور مہربانی اور آپس میں مروت کا لحاظ رکھے، کیونکہ انسان کو حقیقتاً چیز دینے والا اللہ جل شانہ ہی ہے، اور اللہ کو نرمی اور مہربانی پسند ہے، اس لیے وہ نرمی اور مہربانی کا رویہ اختیار کرنے پر وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں، وہ چیزیں دیتے ہیں جو سختی والے کو نہیں عطا کی جاتی۔ وَأَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواہ البخاری۔ السجل بفتح السین مہملہ و اسکان الجیم وہی الدلو الممتلئ ماء وکذالک الذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف دوڑے تاکہ اس کو ماریں، آپ نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ السجل سین پر زبر اور جیم ساکن بمانا پانی کا بھرا ہوا ڈول، ذنوب بھی یہ اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ اعرابی کون تھا، تو اس میں محدثین کا اختلاف ہے، بعض نے اقرا بن حابس تمیمی فرمایا اور بعض نے عیینہ بن حسین کا نام لیا اور بعض نے ذوالخویصرہ الیمانی کا نام لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اریکو علی بولہ سجلن من مائن، یعنی اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ تو اب زمین کو پاک کرنے کا بھی ایک طریقہ معلوم ہو گیا کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اب پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس حدیث میں تو فرمایا کہ پانی بہانے سے پاک ہو جائے گا۔ تو فقہا کے اس میں دو مذاہب ہیں، پہلا مذہب امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب زمین ناپاک ہو جائے تو اب پانی سے دھونے کے علاوہ پاک ہوگی ہی نہیں۔ دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے، ان کے نزدیک پاکی کے کئی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ پانی سے دھو دیا جائے، دوسرا ناپاک مٹی نکال کر پاک مٹی ڈال دی جائے، تیسرا یہ کہ دھوپ وغیرہ سے خشک ہو جانے سے بھی پاک ہو جائے گی۔ پہلا جن لوگوں کا مذہب تھا ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بہا دو، تو پانی بہانے کا فرمایا، معلوم ہوا کہ پانی ہی کے ذریعے زمین پاک ہوگی۔ اور دوسرے مذہب یعنی امام ابو حنیفہ وغیرہ، ان کا استدلال یہ ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس پر کچھ نہیں بہاتے تھے، اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ کتے پیشاب بھی کر دیتے تھے اور اس سب کے باوجود پانی بہایا نہیں جاتا۔ اور جو ہم نے حدیث ذکر کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں زمین کے پاک کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا، پانی بہا دو والی جو ہماری والی حدیث ہے، تو ہم ان کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں تو ایک کا طریقہ بیان کیا گیا، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن باقی سب طریقوں سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے، اور باقی طریقوں کی اس حدیث سے نفی تو نہیں ہوتی جو دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت تھا اس لیے جلدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا، کیونکہ اب اتنا تو وقت نہیں تھا کہ پہلے اس مٹی کو باہر پھینکا جائے، اس کے بعد پاک مٹی لائی جائے، یا یہ کہ دھوپ وغیرہ سے خشک ہو، تو اتنا وقت نہیں تھا، اس جلدی کی وجہ سے ایسا فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ پوری اس طرح مبعوث ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتے تھے، انبیاء کو بھی یہ حکم تھا کہ آسانی کریں، اسی طرح امت محمد کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے نرمی کا برتاؤ اختیار کیا جائے، چاہے بڑی کوئی حماقت بھی کر لے تب بھی اس میں نرمی ہی کی جائے، جس طرح کہ یہاں پہ ہے کہ انہوں نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی نرمی ہی کا حکم فرمایا۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے اخلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور آج کل ہمارے مسلمانوں میں اس میں بہت کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.